ولی۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے سمیرہ حمید نے۔ قاہرہ کے غیر حنوط شدہ بازاروں میں سے ایک بازار خان الخلیلی کی طرف لے جاتی سڑک کے کنارے وہ عمری با کے سامنے بیٹھی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہ عمری با نہ اس کے سامنے بیٹھی الزہرا۔ عمری با ایک فقیر ہے، مست ملنگ ہے، کبھی معشقی کبھی مزدور ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک نہیں رہتا، کئی ایک ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ سڑک کے کنارے بازار میں کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ یہاں کبھی تھا ہی نہیں، اور کبھی وہ اتنا نمایاں اور ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ یہ شک بھی نہیں ہوتا کہ کبھی وہ وہاں سے کہیں گیا بھی تھا۔ وہ کب وہاں موجود ہوتا ہے اور کب موجود نہیں ہوتا، نہ اس پر سوال اٹھتا ہے نہ اس کا جواب حاصل ہو پاتا ہے۔ دھول مٹی سے اٹی سڑکوں پر پانی چھڑکتے، دکانوں کے وزنی سامان کو کندھوں پر اٹھائے، مزدور بنے کچھ سیاحوں کے لیے سواری کا انتظام کرتے یا بچا کچا کھانا چنتے، وہ کام میں ایسے منہمک ہوتا ہے جیسے سرکار کا ادنی لیکن فرما بردار ملازم ہو۔ کس سرکار؟ کس سرکار کا؟ یہ نہ کسی نے جانا نہ اس نے بتایا۔ اس کے کام کی تن وہی یہ بتاتی ہے کہ اس کو تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ ملتا ہے۔ لوگ اسے سڑک کے کنارے بے سد پڑا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ مکھیاں اس کے منہ پر ایسے بھنبھناتی ہیں جیسے وہ شیرنی کی بھری رکابی ہو، اور وہ اسے چاٹ بھی جانا چاہتی ہوں اور بچا کر بھی رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک عمری با ہے اور دوسری الزہرا، جو یا سالوں اس کے پاس نظر نہیں آتی، یا پھر سال کے کئی دن اس کے سامنے اس کے پاس دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی جتنی نمایاں رہتی ہے اتنی ہی غائب۔ جب یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ مر گئی ہوگی، تبھی وہ زندہ ہو کر اپنی پہلے سے زیادہ بدلی ہوئی بلکہ بدتر حالت میں اپنے لمبے پیروں کو چھوتے لبادے میں کسی درویش کی طرح چلتی نظر آ جاتی ہے۔ نہ پتہ چلتا ہے زمین پر چل رہی ہے، نہ پتہ چلتا ہے ہوا میں اڑ رہی ہے۔ وہ عمری با کو اللہ کا خاص بندہ سمجھتی ہے، برگزیدہ ہستی مانتی ہے، جبکہ عمری با اپنے منہ سے اسے کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ کوئی ولی نہیں ہے۔ وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب سرد ملکوں کے موسم سرد تر ہوں اور پرندے ہجرت کر کے اسے میزبانی کا موقع دیں۔ وہ ولی اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سارا دن اسے حشرات کاٹتے رہتے ہیں اور وہ آئے دن بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ بھلا ولیوں پر ایسی نوبت کب آتی ہے کہ کیڑے مکوڑے ان پر اپنا حق سمجھنے لگیں؟ وہ لمبی عبادتوں کا امین بھی کبھی نہیں رہا تھا۔ وہ تو ایک عام نمازی کے عہدے پر بھی پورا نہیں اترتا تھا۔ کجا مومن اور برگزیدہ ہونا، پھر بھی نہ جانے کس نے الزہرا کو بتا دیا تھا کہ وہ ولی ہے۔ اگر وہ اسے ولی مانتی بھی تھی تو حیرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے کر نہیں آتی تھی۔ الزہرا کو دنیا میں عمری با جیسا بے ضرر کوئی اور نہیں ملا تھا۔ عمری با کی سماعت سے زیادہ اسے کسی ذی روح کی سماعت پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ صرف اسی کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتی تھی۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے تب رکی اور پھر بیٹھ گئی جب اس کی پہلی شادی ہو رہی تھی۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بالوں کی کچھ لٹیں اسکارف سے باہر اس کی پیشانی پر بکھری تھیں، اور سرمئی زمین پر بکھرے رنگ برنگے پھول اس کا لبادہ تھے۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی۔
کیا تم اللہ سے یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ جسے میں پسند کرتی ہوں اسے چھوڑ کر اللہ نے کسی اور کو میرے لیے کیوں پسند کر لیا؟ عمری با خاموش رہا، اسے روتے ہوئے سنتا رہا۔ مجھے جواب چاہیے، پوچھو اللہ سے۔ وہ اگلے دن پھر آئی، کتنے ہی دن آتی رہی۔ میں مخلوق ہوں، جج نہیں، اللہ سے واقعات کی دلیل کیسے مانگ سکتا ہوں؟ میرے پاس عدالت لگانے کا حق نہیں کہ یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا۔ سوال مجھ سے کیا جائے گا، مجھے جواب نہیں مانگنا۔ مجھے تو عدالت میں جانا ہے، یہ کام تم خود کرو۔ ہو سکتا ہے عدالت سجا کر تمہیں کچھ سکون مل جائے اور تمہارے آنسو رک جائیں۔ اللہ سے مقدمہ لڑتی تم جیت جاؤ اور سکھ حاصل کرو۔ عمری بات چڑھ کر سخت آواز میں بولا۔ الزہرا نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میں عدالت نہیں لگا سکتی، میں اللہ کا احترام کرتی ہوں، پھر اس کے فیصلوں کا احترام بھی کرو۔ جو مجھے پسند ہے مجھے دے دیا جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ جو تمہیں پسند ہے وہ برا نہیں ہے، اس کا تمہیں یقین ہے؟ انسان یہ جان جاتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے۔ انسان خدا نہیں ہے، وہ یہ نہیں جان سکتا کیا اچھا ہے کیا برا۔ تو پھر جو یہ جان سکتا ہے اسی کے پاس یہ اختیار رہنے دو۔ لامحدود اختیارات والا تو لامحدود خوشیاں دے سکتا ہے، ہماری پسند کی، ہماری من چاہی۔ وہ لامحدود خوشیاں ہی دیتا ہو تو، اور ہم نہ جان پاتے ہوں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم اللہ سے گفتگو کرتے ہو نا، تم ولی ہی ہو نا۔ یہ باتیں تو میں خطبے میں سنتا ہوں، تم کیوں نہیں سنتی؟ میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے۔ اس نے عذر کیا۔ تمہارا گھر مسجد سے دور ہے یا تم؟ عمری با نے سادگی سے کہا تھا۔ الزہرا بے چین ہو گئی۔ تم میرا پیغام اللہ کو کیوں نہیں دے دیتے؟ انسان اپنا پیمبر خود ہوتا ہے، تم بھی اپنی پیمبر بنو، اپنی ادائیگیاں خود کرو۔ وہ عمری با کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کی داڑھی میں تنکھے الجھے تھے اور اس داڑھی کو کبھی خط نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کے کپڑے گندے اور بدبودار تھے۔ ایسے انسان اللہ کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مایوس ہو گئی۔ وہ چلی گئی جیسے اس سے ناراض ہو گئی ہو۔ وہ خریداری کرنے بازار آئی، نہ اس کے پاس، لیکن جب اس کا شوہر حادثے میں مر گیا تو اسے اس کے پاس آنا پڑا۔ وہ آئی اور روئی۔ ایک بیوی اپنے مرحوم شوہر کے لیے روئی، پھر اس نے اپنی پسند کی آدمی سے شادی کی اور خود ہی اسے چھوڑ دیا۔ اس کا دوسرا شوہر چاہتا تھا کہ وہ اپنے پہلے شوہر کو اس کے سامنے برا بھلا کہے اور گالیاں دے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ حقیقتاً اس سے نفرت کرتی تھی اور کرتی رہے گی۔ میں مرحوم جبار سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس کی احسان مند ہوں۔ اس نے میرا خیال رکھا، میرے رشتہ داروں کا احترام کیا، مجھے عزت دی۔ میں اس کے گھر میں رہی، اس کی محنت کی کمائی کھائی، اس کا دیا اوڑھتی رہی۔ میں اسے کیسے گالیاں دیتی عمری با؟ میں نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مجبور ہو کر ایک بار میں نے مرحوم کو گالیاں دیں۔ اس نے کہا اور گندی گالیاں دو، میں نے اور گندی گالیاں دیں۔ پھر وہ مجھے ہر روز یہ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ میں نے اپنا منہ سی لیا۔ عمری با نے سب سمجھ لینے کے انداز سے سر ہلایا۔ اس نے مجھے مارا، مارتا رہا، میں نے اپنے لب وا نہ کیے۔ پھر اس نے مجھے ایک طلاق دی۔ تم نے ایسی زبردست نیکی کی قوت کہاں سے حاصل کی؟ عمری با کی آواز اس کی چال کی طرح بے ضرر تھی۔ نیکی؟ وہ چلا اٹھی۔ کیسی نیکی؟ تم نے اپنے ہونٹ کیوں سی لیے؟ کیا تم نے جس کا کھایا ہو اسے تم برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے مجھے اناج کے اتنے دانے کھلائے تھے کہ میں 2 زندگیوں میں بھی ان کی تعداد نہیں گن سکتی۔ میں کیسے اسے برا بھلا کہہ دیتی؟ میں اس سے محبت نہیں کر سکی تھی، لیکن اس کا احترام تو کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی خوبیاں مجھے پسند تھیں۔ میں بیمار ہوئی، وہ میرا خدمت گزار ہوا۔
ہماری پہلی اولاد مری، وہ میرے دکھ میں شریک ہوا۔ میں یتیم ہوئی تو وہ باپ کی طرح میرے لیے پرشفیق ہوا۔ وہ مجھ پر ہمیشہ مہربان رہا۔ میں اسے کیسے، عمری با کیسے؟ لیکن تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں نے اسے کبھی پسند نہیں کیا، لیکن اس کا احسان ہمیشہ مانا۔ شوہر تھا وہ میرا، جسے تم پسند کرتی تھی، اسے تم نے اس کے لیے چھوڑ دیا جسے تم پسند نہیں کرتی تھی۔ تم مار کھاتی رہیں لیکن اس کو گالیاں نہیں دیں، اور بالآخر جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا تھا، تم نے اسے دور جانے دیا۔ میں نے اس کی منت کی تھی، اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے روز مارا کرے، لیکن یہ کرنے کے لیے نہ کہے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم نے ایسی قوت کہاں سے حاصل کی؟ تم کس قوت کی بات کر رہے ہو؟ الزہرا پھر سے چلا اٹھی۔ جان سے پیارے کو چھوڑ دینے کی، ایک انسان کے احترام کے بدلے اپنے محبوب کو چھوڑ دینے کی۔ وہ دنگ سی ہو کر عمری با کی شکل دیکھنے لگی، دیکھتی رہی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا، میں نے بھی وہی کیا۔ عمری با نے سب سمجھ لینے کے انداز سے سر ہلایا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ جن دنوں اس کا تیسرا شوہر بستر مرگ پر تھا، وہ غم سے بے حال دیوار کا سہارا لیتی آئی۔ دعا کرو میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، اللہ اسے شفا دے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تم جانتی تھی وہ موذی بیماری کا شکار ہے، اسے ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے جو معجزے رونما کریں۔ تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ وہ رونے لگی۔ کیا صرف انہی سے محبت کی جا سکتی ہے جن کے پاس لمبی زندگی کی پرچی ہو، جو زیادہ لمبے وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کی بوڑھی ماں اسے سنبھال نہیں سکتی تھی۔ زندگی میں کسی نے اس سے محبت نہیں کی تھی، وہ زندگی میں اکیلا تھا۔ میں اسے موت میں بھی اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ جبکہ میں یہ جان چکی تھی کہ اسے زندگی کے ساتھی سے زیادہ موت کے ساتھی کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی کی ضرورت جان جاتے ہیں عمر با، اور اسے پورا بھی کر سکتے ہیں، تو اس ضرورت کو پورا کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ مجھ پر وہ فرض ہو گیا تھا۔ میں اپنے فرض سے منہ کیسے موڑ لیتی؟ کتنی ہی عورتیں اس کے بارے میں جانتی ہوں گی، پھر تم نے ہی کیوں شادی کی؟ اگر میں صحرا میں بھٹک جاؤں اور پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہی ہوں، تو جو پہلا شخص مجھے نظر آئے گا، مجھے اسی پر یقین ہوگا کہ وہی مجھے پانی پلائے گا۔ بیماری کی تکلیف اور موت کے صحرا میں اسے نظر آنے والا میں پہلا شخص ہوں عمری با، اور اس بات نے عمری با کو دنگ کر دیا۔ اللہ اس کی تکلیف کو کم کرے گا۔ عمری با نے دعا کی، اللہ اس کی تکلیف کو راحت میں بدل دے۔ الزہرا نے اضافہ کیا، اللہ ایسا کر چکا ہے، وہ تمہیں اسے عطا کر چکا ہے۔ تم اللہ کے قریب ہو، تم اللہ سے دعا کرو، اللہ اسے راحت دے۔ کیا اللہ صرف قریب والوں کی ہی دعا سنتا ہے؟ اگر میں ولی ہوں تو بھی کیا وہ کسی کافر یا گناہگار کی دعا نہیں سنے گا؟ کیا وہ کچھ لوگوں کے لیے اپنی سماعتیں بند کر لے گا اور کچھ کے لیے کھول دے گا؟ تم نے اللہ کو اتنا پابند اور مختصر کیوں کر دیا ہے؟ میں ہوں کون جس کی وہ دعا قبول کرے؟ تم اس کی مخلوق ہو، تم اللہ کو مجھ تک محدود کیوں کرتی ہو؟ آخر تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں اللہ کے قریب ہوں؟ میں جو کہوں وہ ہو سکتا ہے۔ میں نے مکھیوں کو تمہارے منہ پر بھنبھناتے دیکھا اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ہنسا، تو اس سے میں اللہ کو پیارا ہو گیا؟ تو اس سے میں اللہ کا پیارا ہو گیا۔ میرے منہ پر روز مکھیاں بھنبھناتی ہیں اور ہزاروں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، وہ مجھے ایسا نہیں مانتے۔ اگر تم مجھے مانتی ہو تو پھر ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے یہ جانا کہ تم مخلوق پر مہربان ہو۔ تم مجھ سے کہیں زیادہ مخلوق پر مہربان ہو۔ تم اللہ کی سب سے پیاری مخلوق پر مہربان ہو، انسان پر۔ اگلی بار جب وہ عمری با کے سامنے آئی تو عمری با کو کچھ وقت لگا اسے پہچاننے میں۔ اتنی سی عمر میں ہی اس کی کمر جھک گئی تھی
اور اس کی کھال ہڈیوں سے لٹک جانے کے قریب تھی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ اس کے تیزی سے سفید ہوتے بال جلے کٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک آنکھ سے نابینا بھی ہو چکی تھی۔ تیسرے شوہر کی موت اس پر بڑھاپا لے آئی اور وہ اپنے شوہر کی غمزدہ بوڑھی ماں کی خدمت گار بن گئی، جو اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھی تھی۔ اس نے گرمیاں، جاڑے اور بہاریں گھر کے اندر اس کے ساتھ کاٹے، جیسے روشنی اور اندھیرے دونوں سے ڈر لگتا تھا۔ جو جاگتی تھی تو روتی تھی، سوتی تھی تو چلاتی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی طویل بیماری اور موت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے ہوش گوا بیٹھی تھی اور الزہرا کے حواس تار تار کر رہی تھی۔ وہ اس پر کسی جنگلی جانور کی طرح حملہ آور ہوتی اور الزہرا اس کے ہاتھوں شکار ہوتی رہتی۔ جب کبھی الزہرا کو ضروری خریداری کے لیے بازار جانا پڑتا تو وہ اسے اپنے ساتھ باندھ لیتی، پھر بھی وہ راستہ بھر اسے نوچتی، مارتی، چلاتی اور روتی ہوئی آتی۔ ایک دنگل تھا جو ہر روز اس کے گھر ہوتا تھا، پھر بھی وہ خوش تھی۔ لوگ اس کے گھر کو پاگل خانہ کہتے تھے۔ الزہرا کے ساتھ جو لوگوں کو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی کیوں نہیں جاتی، اسے کسی پاگل خانے میں جمع کروا دے، وہ صرف 35 سال کی ہے، پھر سے اپنا گھر بسا سکتی ہے۔ اس نے بھی یہ سب سوچا تھا، لیکن کیا کچھ بھی نہیں۔ کیا لوگوں کو اس لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہے؟ کیا اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ تم خدائی صفات اپنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ خدا کیا کرتا۔ تم دیکھ تو رہی ہو، اس نے تمہیں اس کے ساتھ رکھا ہے۔ خدا نے یہی کیا، اور اگر میں نہ رہوں اس کے ساتھ پھر چھوڑ دو، پھر اپنے سکھ تلاش کرو۔ میں سکھی ہوں، اللہ جانتا ہے میں بہت سکھی ہوں۔ کیا سکھ صرف اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھی جگہ رہنے کو ہی کہتے ہیں؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں لوگ مجھے بیچاری کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی ماں کے ساتھ ہوں جو پاگل ہے۔ میں جوان ہوں اور وہ کہتے ہیں میں خود کو برباد کر رہی ہوں۔ اگر میں ایسی پاگل ماں کے بجائے اپنے نئے شوہر کے ساتھ ہوں گی تو کیا تبھی میں سکھی ہوں گی؟ اس نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی، گرم سلاخ اس نے میری آنکھ میں گھونپ دی، پھر بھی میں سکھی ہوں۔ لیکن میں تب دکھی ہوتی ہوں جب لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ اس پاگل ضعیف کی خدمت نے تمہیں بھی ضعیف کر دیا ہے۔ ایسے نہ کہیں عمری با، جس میں ان کا اختیار نہیں، اس کا الزام بھی انہیں نہ دیں۔ کیا زندگی جوانی کی بہاریں اور بڑھاپے کا آرام ہی ہے؟ کیا وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانا عذاب ہے؟ کیا نیکی اپنے سکھ کو حاصل کرنے کے بعد کیا جانے والا عمل ہے؟ تو تم یہ سب نیکیاں جمع کر رہی ہو؟ نہیں عمری با، نیکی میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے عبادتوں میں راتیں گزاری ہیں نہ دن۔ تمہاری یہ عاجزی اللہ کو پسند ہوگی۔ یقیناً اگر پسند ہوتی تو وہ مجھے بزرگی عطا کرتا۔ وہ چلی گئی، پھر اپنے مرحوم شوہر کی ماں کے مرنے کے بعد آئی۔ وہ اتنی غمزدہ اور دکھی تھی کہ عمری با کو لگا کہ وہ بھی جلد ہی مر جائے گی، لیکن وہ مری نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک خدمت گار کی حیثیت اختیار کر لی۔ لوگ اسے اپنے بیمار بوڑھوں یا معذور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اجرت پر رکھ لیتے۔ وہ اجرت بھی کم لیتی تھی اور اس کی نگرانی بھی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ البتہ وہ جس بوڑھے مریض کی خدمت کے لیے گئی، ان میں سے بہت سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے، اور اسی لیے اس کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ کیا میرا سایہ منحوس ہے؟ اس نے عمری با سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، مجھے جاننا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں میں دم کیوں توڑ دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تم اسے خوش نصیبی کیوں نہیں سمجھتی؟
کیا موت کسی بھی طرح خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ جو حکم لکھ دیا گیا ہے اس کی تکمیل ہو جائے تو کیا یہ خوش نصیبی نہیں؟ میں موت کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسروں کی موت مجھے گوارا نہیں۔ تم کون ہوتی ہو گوارا کرنے والی، جب اسے گوارا ہے جو زندگی کے ساتھ موت لکھتا ہے؟ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا تم نے اللہ سے پوچھا ہے؟ اسے یقین چاہیے تھا۔ میرا خیال ہے یہ سامنے کی بات ہے، صاف صاف بالکل حقیقت، دن کی طرح صاف اور اجلی ہوئی۔ تم مجھے ٹال رہے ہو، پھر ٹال رہے ہو۔ میں تو اپنے سامنے مرنے والوں کی تعداد بھی بھول گئی ہوں۔ میرے کانوں میں ان کی باتیں گونجتی رہتی ہیں، ان کی بڑبڑاہٹیں، ان کے کلمے، ان کی آخری ہچکیاں۔ کیا تمہیں یہ کسی انعام سے کم لگتا ہے؟ تم ان کی شہادتوں کی گواہ ہو۔ کیا اللہ کو گواہوں کی ضرورت ہے؟ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن روز قیامت وہ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے گواہ سامنے لائے گا۔ وہ انصاف پسند ہے، وہ سیدھے سیدھے سزا سنانا نہیں چاہتا، ورنہ یوم جزا صرف یوم سزا ہوتا۔ کاش میں ولی اللہ ہوتی عمری با، کاش ایسا ہوتا۔ میں اللہ سے ان سب کے لیے راحت مانگتی۔ عمری با مسکرانے لگا۔ انسان عجیب ہے، اسے پیغمبر کے ساتھ معجزہ چاہیے اور فرمان کے ساتھ مہر، پھر ہی وہ اپنے ایمان کی کھڑکی کھولتا ہے۔ الزہرا دوائیوں اور حکیمی نسخوں سے بھرے تھیلے کو اٹھا کر چلی گئی۔ وہ ایسے ہی تھیلے کے ساتھ ایک بار پھر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اسے کلمہ پڑھا دوں۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اس کا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ پھر اس نے دم توڑ دیا۔ وہ ساری رات بڑبڑاتا رہا اور اس نے اپنے گناہ مجھے بتائے۔ جب وہ اپنے گناہ تمہیں بتا رہا تھا تو تم نے اس سے کیا کہا؟ میں نے کہا خدا رحمان ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ رحمان ہے جتنا تم سوچتے ہو یا جانتے ہو۔ وہ تمہیں معاف کرنے کا رائے برابر جواز نہیں چھوڑے گا۔ میں ساری رات اس سے یہی کہتی رہی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ کی رحمت پر ایمان رکھ کر جان دے۔ اگر تمہارے بجائے اس کی لاپرواہ اولاد اس کے پاس ہوتی تو وہ شاید اللہ پر اتنا یقین رکھ کر جان نہ دیتا۔ الزہرا معصومیت سے مسکرا دی۔ اللہ رحمان ہے، وہ ہمارے یقین پر اپنا رحم نہیں کرتا۔ ہم اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں، وہ رحمان ہی ہے۔ تم نے خدائی صفات کی ایسی حقیقی پہچان کیسے حاصل کی؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، صاف صاف بالکل حقیقت۔ کیا تم نہیں دیکھتے یہ سب؟ کیا وہ میرے اعتقاد پر مجھ پر رحم کرے گا؟ عمری با بھی معصومیت سے مسکرا دیا۔ تو تم نے یہ جان لیا۔ اگر میں برگزیدہ بندی ہوتی تو اللہ کو زیادہ اچھی طرح سے جانتی۔ تو تمہیں بھی مہر چاہیے، دلیل کے ساتھ ثبوت۔ عمری با نے اس کے رخصت ہو جانے کے بعد کہا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ڈھلتی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ کون؟ دیکھو، میں نے تھیلا تیار کر لیا ہے۔ میں نکلنے ہی والی تھی گھر سے۔ کچھ نسخے تیار کرنے میں وقت لگا، ورنہ اندھیرا چھانے سے پہلے میں گھر سے نکل چکی ہوتی۔ اسے لگا جس نئے مریض کے لیے اسے خدمت گار کی حیثیت سے مامور کیا گیا ہے، انہی میں سے کوئی اسے لینے آیا ہے۔ عورت اسے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی۔ الزہرا نے آنکھ رگڑ کر اپنی بینائی کو ذرا صاف کیا اور ایک پریشان حال اجنبی عورت کو سامنے کھڑا پایا۔ میرا گھر جل چکا ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میں بے اولاد رہی، اور پھر میرا ایمان ڈگمگا گیا، میں نے اللہ کو گوا دیا۔ اس نے سسک کر کہا۔ الزہرا نے اسے ذرا غور سے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ میں 2 ٹانگوں سے معذور ایک ضعیف کی خدمت کے لیے جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ آنا چاہو گی؟ اللہ کو اس کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے پانے کی کوشش کرو گی؟ عورت نے سر ہلا دیا اور الزہرا کے ہاتھ سے تھیلا لے لیا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ کیا آپ مجھے نہیں جانتی؟ اس فقیر نے کہا۔ میں یہاں آ جاؤں؟ وہ جو خان الخیلی عمری با؟ الزہرا حیران رہ گئی۔ وہ میرا گھر نہیں جانتا، ہمیشہ میں ہی اس کے پاس گئی ہوں۔ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا۔
محلہ اشرافیہ میں مسجد کے گنبد کے سائے میں اس کا گھر ہے، اور مسجد کے گنبد کی روشنی صرف اسی کے گھر کو روشن کرتی ہے۔ 15 سال سے اس گھر میں رہتے الزہرا نے پہلی بار گھر کی دہلیز سے نکل کر مسجد کے گنبد کو دیکھا، اور اس سے اٹھتی روشنی کو وہ صرف اسی کے گھر کو روشن کر رہی تھی۔ اس نے ڈگمگا کر دہلیز کو پکڑ لیا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، انسان بھی عجیب ہے، ہر چیز کا ثبوت مانگتا ہے، اپنے ولی ہونے کا بھی۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔